بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی الذی لا یموت حسبنا اللہ ونعم الوکیل سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ چار عظیم اذکار ایسے ہیں جو بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا کرتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، قدرت، کفالت اور امن اور سلامتی کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان اذکار کو روزانہ اخلاص کے ساتھ 101 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے دل سے خوف اور غم کے پردے ہٹ جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر مشکل آسان ہونے لگتی ہے۔ پہلا ذکر ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ اذکار اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم صفات کا مجموعہ ہیں۔ یا اللہ بندے کی پکار ہے جس میں عاجزی ہے، امید ہے اور پورا بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ یا رحمان اس رب کی صفت ہے جو سب پر مہربان ہے، چاہے وہ ایمان لانے والے ہوں یا نہ لانے والے۔ یا رحیم خاص رحمت ہے جو مومنوں کے لیے مخصوص ہے۔ جب بندہ یہ الفاظ دل سے پڑھتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی، گھریلو پریشانی یا دل کی بے چینی میں مبتلا ہو تو صبح و شام 101 مرتبہ یہ ذکر کرے، پانی پر دم کرے اور پیے، پھر دیکھے کہ اس کے دل میں کس طرح سکون اترتا ہے اور کس طرح برکت اس کے گھر کے ہر کونے میں پھیل جاتی ہے۔ دوسرا ذکر ہے یا حی یا قیوم یا حی الذی لا یموت۔ یہ اسماء مبارکہ اللہ تعالیٰ کی ازلی اور ابدی طاقت کی نشانی ہیں۔ یا حی یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم یعنی اے قائم رکھنے والے، جس کے حکم سے آسمان قائم ہیں، زمین اپنی جگہ ٹھہری ہے، دل دھڑکتے ہیں اور روحیں زندہ ہیں۔ جو بندہ یہ اذکار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں روحانی طاقت عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی مایوس ہے، دل کمزور ہے یا کسی خوف میں مبتلا ہے تو وہ رات کے وقت سونے سے پہلے یہ ذکر 101 مرتبہ پڑھے۔ یہ الفاظ دل کی روشنی بن جاتے ہیں اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یا حی الذی لا یموت کا ورد کرنے سے بندہ فنا کے احساس سے نکل کر بقا کی روشنی میں آتا ہے۔ تیسرا ذکر ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ جملہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے وقت کہا تھا اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ کلمات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس وقت کہے جب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان پر اپنی مدد نازل فرمائی۔ جو بندہ دن میں 101 مرتبہ یہ ذکر کرے اس کے دل سے خوف، فکر اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کلمات بندے کے یقین کو مضبوط کرتے ہیں کہ میرا رب کافی ہے، میرا رب میرا وکیل ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے شر، قرض یا ظلم سے پریشان ہو تو ان الفاظ کا ورد اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ چوتھا ذکر ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو اہل جنت کے لیے نازل ہوئی جب رب رحیم ان سے براہ راست کہے گا سلام ہو تم پر۔ یہ کلمات جنت کی خوشبو رکھتے ہیں۔ جو بندہ یہ آیت روز 101 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون نازل کرتا ہے، گھر میں برکت، اولاد میں فرما برداری اور دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں بے چینی، خوف یا نیند کی کمی ہے تو سوتے وقت اس آیت کو پڑھے اور تصور کرے کہ رب خود فرما رہا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ دل رات بھر سکون میں رہتا ہے۔
اب اگر کوئی بندہ ان چاروں اذکار کو ایک ساتھ ملا کر روزانہ عمل کرے تو اس کا دل، اس کی زبان اور اس کی زندگی نور سے بھر جاتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر مکمل توجہ کے ساتھ پہلے درود شریف 11 مرتبہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 101 مرتبہ، یا حی یا قیوم 101 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 101 مرتبہ، سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ، آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے۔ یہ عمل فجر یا عشاء کے بعد کیا جائے تو سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ جو کوئی 11 دن یہ عمل پابندی سے کرے گا وہ اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کرے گا۔ ان اذکار کی گہرائی صرف الفاظ تک محدود نہیں، بلکہ یہ بندے اور خالق کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے۔ جب بندہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کہتا ہے تو وہ رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کی رحمت کے سپرد کرتا ہے۔ جب یا حی یا قیوم پڑھتا ہے تو بندہ اپنی کمزوری اور ناپائیداری کو مان کر رب کی طاقت کا قائل ہوتا ہے۔ جب حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتا ہے تو وہ دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کو اپنا محافظ مان لیتا ہے، اور جب سلام قولا من رب الرحیم کہتا ہے تو وہ اپنے دل کو جنتی سلامتی میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ چاروں اذکار ایک بندے کی مکمل زندگی کے 4 پہلوؤں کو ڈھانپ لیتے ہیں: رحمت، طاقت، تحفظ اور سکون۔ رحمت بندے کو رب کے قریب لاتی ہے، طاقت اسے مشکلات میں قائم رکھتی ہے، تحفظ اسے دشمنوں سے بچاتا ہے، سکون اسے اندرونی روشنی عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دل کے اضطراب، دشمنوں کے خوف یا زندگی کے دباؤ میں مبتلا ہے تو یہ عمل اس کے لیے بہترین علاج ہے۔ روزانہ ان چاروں اذکار کا مجموعی ورد 404 مرتبہ، ہر ایک 101 کرنا ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ دل کی گہرائی سے پڑھے، آنکھیں بند کر کے، اور ہر لفظ کے ساتھ رب کو یاد کرے۔ جب یا رحمانو یا رحیمو کہے تو دل میں احساس کرے کہ اللہ کی رحمت اسے گھیر رہی ہے۔ جب یا حی یا قیوم کہے تو یقین کرے کہ رب اسے سنبھال رہا ہے۔ جب حسبنا اللہ کہے تو تمام غم رب کے سپرد کر دے، اور جب سلام قولا کہے تو خود کو جنتی اطمینان میں محسوس کرے۔ اگر کوئی حاجت ہو، کوئی کام رکا ہو تو جمعرات کی رات بعد نماز عشاء یہ عمل کرے، عود یا مشک کی خوشبو لگائے اور مکمل دل سے دعا کرے۔ انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی، خواہ وہ رزق کی ہو، نکاح کی ہو، دشمن سے نجات کی ہو یا دل کے سکون کی ہو۔ یہ اذکار صرف زبان کے نہیں بلکہ روح کے ورد ہیں۔ اگر بندہ عمل کے ساتھ نیت کو پاک رکھے، حلال کھائے، گناہوں سے بچے اور صدق کے دل سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے: ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور یہی اذکار اس دعا کے دروازے کھولنے کی کنجی ہیں۔ جب بندہ یہ 4 اذکار روزانہ دل سے کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نور جھلکنے لگتا ہے، اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے، رزق میں برکت، دل میں ایمان اور زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ان اذکار کے ورد کرنے والا انسان غموں سے نہیں ڈرتا بلکہ ہر لمحہ اپنے رب پر یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو خالق کے قریب لاتا ہے، اس کے دل کو دنیا کی دھول سے پاک کرتا ہے اور اسے رب کی محبت میں گم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کلمات کو دل کی گہرائی سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا نور السماوات والارض، اندھیروں میں روشنی عطا فرما، بے یقینی میں یقین عطا کر، خوف میں امن عطا کر، کمزوری میں طاقت عطا کر، ہمیں ایسا ایمان عطا کر جو ہر مشکل میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، قبر کے اندھیروں میں روشنی دے، میزان پر نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے اور حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس دعا میں جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے خیر، برکت، سکون، شفا، رزق اور محبت کے دروازے کھول دے۔ ان کے لیے ایسا لمحہ لے آ کہ ان کی زندگی بدل جائے، ان کی دعائیں پوری ہو جائیں، ان کے دل خوشی سے بھر جائیں۔ یا رب ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھ، اپنی محبت میں فنا کر اور اپنے نور میں محفوظ کر۔ ہمیں وہ دل عطا کر جو کسی کے لیے بد دعا نہ کرے بلکہ سب کے لیے دعا کرے۔ ہمیں وہ زبان عطا کر جو شکایت کے بجائے شکر کرے۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے اپنی تمام کمزوریوں سمیت تیرے حضور سر جھکاتے ہیں۔ ہماری دعائیں، ہماری آہیں، ہمارے آنسو سب کو قبول فرما، ہماری نیتوں کو پاک کر دے، ہماری منزلوں کو آسان کر دے اور ہمیں اس راہ پر چلا جو تیری رضا تک پہنچاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔